وہاں یہ کہہ کر چلے گئے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اس کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اسپیکر جو ہے وہ ڈائس چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی حکومت کی حالت ہے۔ کل کیا ہوا پورے پاکستان نے دیکھ لیا۔ اس حکومت کا وزیر خزانہ امیدوار تھا، اس کی کیمپین، الیکشن کیمپین وزیر اعظم نے خود چلائی، ہر ایم این اے کو ملا، اربوں کی اسکیموں کے وعدے کیے، ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی حکومت کو شکست فاش ہوئی۔ اور یہ بات عیاں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نیازی اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکا ہے۔ اس کی وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، 17 افراد نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ حکومت کے پاس آج اکثریت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ اگر پاکستان کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے، اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، واحد حل ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو، پاکستان کے عوام کو اپنی رائے کے استعمال کا پھر موقع ملے، اور وہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کس کی حکومت ہوگی۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے عمران خان کو۔ میدان بھی حاضر ہے، اب یہاں پر جلدی اعتماد کا ووٹ لینے کا، اسمبلیوں کو اس طرح دھوس دھاندلی سے چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2.5 سال میں اس حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے پورے پاکستان نے دیکھی ہے۔ اس حکومت کی ناکامی سے پورا پاکستان پریشان ہے۔ آج اس ملک میں واحد راستہ ہے کہ نئے الیکشن ہو اور پاکستان کے عوام پھر ایک وقت ختم ہو چکا ہے۔ کل حکومت کو قومی اسمبلی میں جو شکست فاش ہوئی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس بے عزتی کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، کئی طریقے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ضمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی تعویذ پیش کریں گے، جو کچھ بھی ہیلے بہانے کریں گے، جو کچھ بھی طور طریقے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سب فضول۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، جو شخص کہا کرتا تھا کہ اگر 10 آدمی بھی کھڑے ہو کر گو عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں حکومت چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، آج قومی اسمبلی کے 17 ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے گو عمران گو کا نعرہ لگا دیا ہے، اور اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ باعزت طریقہ نہیں ہے، کوئی آنریبل طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا، تو دیکھیے اگر آپ چوہوں کی طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر شیروں کا کی طریقہ ہے کہ آپ آئیں قوم کے سامنے، استعفیٰ دیں اور میدان میں جا کر پاکستان کے عوام کے میدان میں جائیں اور وہاں اپنے آپ کو پیش کریں۔ وہ ایک طریقہ ہے جو چوہوں کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بھی تعویل پیش کی، کوئی بھی طور طریقہ اپنانے کی کوشش کی، کوئی ریزولوشن لانے کی کوشش کی، تو پھر پاکستان کے عوام اتنے سادہ نہیں ہیں، وہ سمجھیں گے
کہ آپ چوہوں کی طرح حکومت کرنا چاہیں گے تو پاکستان کے عوام جو ہے اب چوہوں کی حکومت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہنگائی، بے روزگاری نے پاکستان کے عوام کا برا حال کر دیا. تاریخ میں اتنی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہوئی، اتنی بے برکتی نہیں ہوئی. آج جا کر پتہ کریں کہ ایک عام آدمی کا کیا حال ہے. بجلی کے بل نے، گیس کے بل نے، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہنچی ہوئی. ہر چیز اس کی دسترس سے باہر. ہر طبقہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا. کل کی شکست کے بعد کوئی جواب باقی نہیں رہتا. صرف ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں. ڈیمانڈ ہے پی ڈی ایم کی کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں اور پوری حکومت مستعفی ہو کر جو ہے وہ نئے انتخابات کرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے سینئر لیڈرز نے بات کی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے. ان پہ پوری قوم کا اعتماد نہیں تھا، لیکن کل کے الیکشن کے بعد تو ان کے اپنے حکومت اراکین نے بھی بد اعتمادی کا ثبوت دیا ہے، اور ابھی کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے یہاں پہ حکومت کرنے کا. انہوں نے آتے ہی جس طرح غیر یقینی صورتحال، جس طرح انسرٹنٹی پیدا کی، اور جمہوریت پہ فیصلے سے، پی ڈی ایم کی کوششوں سے، ہمارے ووٹ سے، اور پوری عوام کی، پوری قوم کی دعاؤں سے سرخرو ہے، اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پوری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. پورے پاکستان کے تمام وہ ادارے کہ جس کی طرف ہماری نگاہیں تھی، ان کو غیر ضروری ریفرنسز میں جکڑے رکھا، ان کو مصروف رکھا، اور اس کا اس طرح کے اپنے ہی فیصلے یہاں پہ یہ مسلط کیے جا رہے ہیں. تو اس کو چھوڑے کہ یہ جو ہے ایک عوام کی رفاہ کے لیے جو ہم سب تمام پارٹیاں یہاں پہ کراس پارٹی یہاں پہ ہمارا ایک ہی موقف ہے، اس کی طرف آئے اور اس کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اس اسمبلی کو جو ہے اسموتھلی ان لوگوں کے حوالے کرے جو کہ صحیح طریقے سے جمہوریت کو سمجھتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عوام نے تو پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن جن لوگوں کے سہارے، جن بیساکھیوں کے سہارے وہ یہاں پر حکومت کر رہے تھے، ان بیساکھیوں کی مدد کے باوجود، ان کے سلیکٹرز کی حمایت کے باوجود، ان سلیکٹڈ اسمبلی نے کل ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. میرے خیال میں اب تو جواز باقی رہ ہی نہیں جاتی یہاں پر حکومت کرنے کی. ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ ملک چلانے سے پہلے ووٹ ڈالنا سیکھ لیں. عدم اعتماد ہو چکا ہے. اعتماد کا آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. نہ وزیر اعظم کو آئین آتا ہے، نہ قانون آتا ہے، نہ اسمبلی کی روایات آتی ہے، نہ ووٹ ڈالنا آتا ہے. جو آدمی خود اپنے امیدوار کو ووٹ نہ ڈال سکا، اسے اب کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو میری ان سے گزارش ہے کہ میدان حاضر ہے، مقابلہ کرنا ہے، آ جاؤ، تشریف لاؤ. تمہارا کھیل ختم ہو گیا، اب ہوگا مقابلہ میدان میں. پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں امپائر کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ وقتاً کہتے رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے مسلم لیگ نون کی بھی قیادت خاموش ہے. پیپلز پارٹی والے ماشاء اللہ جتنی زیادہ امپائر کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات نہیں کرتے تھے. تو آپ دونوں اعظم کیا دیکھتے ہیں کہ باقی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نہیں کیا، اور اگر پلے کیا ہے کہیں آپ کی طرف تو نہیں اسٹیبلشمنٹ آ گئی؟ دیکھیں، بات اسٹیبلشمنٹ نہیں، بات پاکستان کے عوام کی ہے. پاکستان کے عوام بول چکے ہیں، اور وہ بولے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کی آواز میں. جو ہم کہہ رہے تھے، آج پی ٹی آئی ممبران بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور جو کل ووٹ پڑا ہے، اس میں بہت زیادہ ممبران موجود تھے جو نہیں ووٹ دینا چاہتے تھے. بہرحال جو پرسوں رات کو ہوا، اس کو بھی تاریخ کا حصہ ہی رہنے دیں. اس کے باوجود یہ
فتح حاصل کی ہے اپوزیشن نے, اور یہ فتح پاکستان کے عوام کی ہے, یہ فتح جمہوریت کی ہے. پاکستان کے عوام نے 2018 کے الیکشن کا جواب کل دے دیا ہے. اب ایک راستہ ہے, اس کو کہتے ہیں الیکشن. بھائی صاحب, عمران خان اپنے جو پارٹی کے ووٹ بھی دیا, ان کے خلاف بھی وہ ایکشن کوئی لیں گے کہ نہیں؟ عمران خان دیکھیں, یہ ان کا کام ہے, ایکشن لیں نہ لیں کو فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ پورا پاکستان تنگ ہے, پی ٹی آئی کے اپنے ممبران تنگ ہیں, وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اس وزیراعظم کو وزیراعظم نہیں مانتے. اس کا جتنی جلدی اعتراف کر لیں وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. ایک سیکنڈ میں بات کا جواب, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں. ضمنی انتخابات میں پاکستان کے عوام کا اعتماد سامنے آ گیا. قومی اسمبلی میں کل آپ نے جو دیکھا اس کی نظیر نہیں ملتی, کوئی مثال نہیں ملتی. اب اگر حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم اعتماد جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے, لوٹ کر بیٹھے ہیں. اور اب اگر صدر مملکت کے پاس وہ جاتے ہیں تو صدر مملکت اس وقت یہ کہہ سکتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے میجورٹی ممبران کا جو ہے اعتماد ختم کر بیٹھا ہے, اس کو حاصل نہیں ہے, کھو چکا ہے. اس صورت میں آپ سنیں, اس صورت میں صدر مملکت کہے گا آپ اعتماد کا, اور اگر صدر مملکت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھا ہے تو وہ ہماری تصدیق کرتے ہیں, وہ پی ڈی ایم کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے, اور جب کھو بیٹھے ہیں اعتماد تو اس کا راستہ پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا راستہ. اگر قومی حکومت بننے جاتی ہے تو اس میں پی ڈی ایم اور جو دیگر قومی حکومت کا قومی حکومت پہلے تو الیکشن کی صرف ایک حل ہے, وہ الیکشن کا حل ہے. قومی حکومتیں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ قومی حکومت ہی بنائی گئی تھی, یہ ہائیبریڈ ماڈل تھا, یہ ناکام ہو گیا ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک تھی, انتخابی اتحاد بنتے اپنے ضمنی الیکشن جیتے, مشترکہ طور پر سینٹ کا انتخاب جیتا, مستقبل میں ہم اسے انتخابی اتحاد دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. جو بھی وہ کرے گا وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہوگی, اور عوام کرتے رہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ نے الیکشن تو جیت لیا ہے, اب پی ڈی ایم کا اگلا لاہے کیا ہوگا؟ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں یہ فیصلے ہوں گے. میرے بھائی, ڈائلاگ الیکشن کے بعد ہوں گے. آج کرپشن کی بات کرنی ہے, سارے کیمرے لگائیں, ہم موجود ہیں, ہم پہ الزام لگائیں, ہماری ٹرائل کریں, کیوں گھبراتے ہیں؟ اور جو ان کی کرپشن ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے. چینی, آٹا, گندم, گھی, دوائیاں, پیٹرول, ایل این جی, کون سا بجلی, گیس, کون سی چوری ہے, براڈ شیٹ, یہ کون سی یہ بلین سونامی, ان کے تو ہر کام میں کرپشن ہے. اور اتنے کرپٹ لوگ ہیں جو ووٹ بھی نہیں ڈال سکے, اپنے ووٹ بیچے. اچھا سر, صاحب ڈال کے خلاف بھی جو انکوائری چلی تھی اس کو بند کرنے کا حکم دے دیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ کس نے؟ نیب نے. نیب بند ہونا چاہیے, انکوائری نیب نے کیا بند کرنی ہے؟ ایک کیس چلا ہے نیب سے 2.5 سال میں. یہ تو سیاست, سپریم کورٹ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, انہوں نے بند کیا, ان کی بڑی مہربانی ہے, نہ بند کریں. ہم تو کہتے ہیں آئیں نا ذرا, کیس آپ نے ریفرنس دائر کیے, وہ کیس آپ سے چلتے نہیں ہیں. اس نیب چیئرمین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کرسی پہ نہیں رہے گا, اس کو شیٹ کا جواب دینا پڑے گا, اس کو جواب دینا پڑے گا کہ حکومتی کرپشن پہ اس نے آنکھیں بند رکھیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں جائیں گی. جتنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادارہ انصاف کے مطابق چلے, اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کھلم کھلا کرپشن ہو اور آپ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں. یہ نیب چیئرمین کل جواب دہ ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں, اس ملک کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. میں نیب کو بند کروں گا, میں کہوں گا کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس نہیں دیں, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے. اور اس نیب چیئرمین سے میں پوچھوں گا کہ یہ تمہیں براڈ شیٹ نہیں آیا, تمہارے دفتر میں ہوا ہے, تمہیں
چینی چوری نظر نہیں آئی جو کابینہ کے ٹیبل پہ ہوئی ہے؟ تمہیں گندم چوری نظر نہیں آئی جو پوری جس میں پنجاب کابینہ ملوث ہے؟ تو یہ بات ہے کہ آج سارے معاملے کا ایک ہے جو کل ہوا، عدم اعتماد اس حکومت پہ ہو چکا ہے، اس کے اپنے ممبروں نے کیا ہے، میدان ہے اور ایکشن ہے۔ خدا حافظ۔